اور مجھے آج ہی یہ علم ہوا کہ یہ شہر ہمارے دیرینہ انجمن طلبہ اسلام کے سابقہ صدر عالی مرتبہ جناب احمد عبدالرزاق ساجد صاحب کا شہر ہے، تو بہت ساری پرانی یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں۔ جس شوق و ولولہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ آپ لوگوں نے آج کے اس اجتماع کا انعقاد کیا، یہ وقت کا تقاضا بھی تھا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفاؤں کا اظہار بھی۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان سے۔ گھر گھرونی کے تذکرے ہیں، ہر زباں پہ انہی کی باتیں ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں۔ اہل ایمان ہیں کہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور روح تک تسکین نہ پہنچے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ڈاکٹر اسحاق نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی ہوئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے، سر پہ بادل سایا کرتے۔ عقیدتوں کا ہجوم ہے، محبتوں کا عجیب ایک نظارہ ہے جو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ سب حضور کے پیار کے رنگ ہیں۔ صدیاں قبل حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل محبت کے عجیب ہی عقیدتوں کے رنگ ہیں، گلی گلی حضور کے نام کا چراغاں، ہر زبان پہ حضور کی نعتیں۔ پوچھنے والے یہ بھی پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، لکھنے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اگر قرآن و حدیث سے دلائل ڈھونڈنے نکلے تو یہ بھی ایک الگ کائنات ہے۔ لیکن میں یہ بات کہا کرتا ہوں، کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل چاہیے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی محبوب کا ذکر چھیڑے؟ محب کے لیے اس سے بڑا اور کیا سرمایہ ہوگا؟ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذوع۔ امام شافعی بولے، میرے ممدوح کی باتیں چھڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ اہل ایمان کے ذکر سے قرار پاتے ہیں، تسکین پاتے ہیں۔ میں نے 12 ربیع الاول کی دوپہر کو کہا تھا کہ آج جس طرح کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر کی خوشبو سے مہک رہا ہے اور حضور کے ذکر کے انوار پھیلے ہیں۔ فرانس کے وہ گماشتے جنہوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں کھینچ کر کے انہیں پیغمبر حسن و جمال کے خاکے قرار دے کر کے امت مسلمہ کے دل زخمی کیے، اور انہوں نے یہ سمجھا شاید ان کے سینے سے حضور کا پیار کھرچ ڈالیں گے۔ وہ ذرا اپنے سیٹلائٹ کے نظام سے دیکھیں تو صحیح، کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے۔ گلی گلی حضور کا نام
اور حضور کے ترانے گونج رہے ہیں، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کائنات کا ایک ایک گوشہ ان کے ذکر سے منور رہے گا، ان کے نام کے پھریرے لہراتے رہیں گے۔ باقی رہی بات خاکوں کی، تو صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکے؟ ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا، تو اس خاکے کیسے تراش ہے؟ ہم اس لیے اس پر سیخ پا ہیں، دکھی ہیں، ہمارے کلیجے اس لیے زخمی ہیں کہ تم کون سی لکیریں تراش کر کے ان کو منسوب میرے حضور سے کر رہے ہو۔ باقی جہاں تک بات خاکوں کی ہے تو حضور کی تو مثل ممکن ہی نہیں ہے، مثل او در عالم مقام متصور نیز ممکن ہی نہیں ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے جب قریش کو سب و شتم کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا حضور یہ مذمم کہہ کے گالیاں دے رہے اور خوب سے باطن کا اظہار کر رہے۔ چونکہ ان کے وہ اہل زبان تھے، انہوں نے بیٹھ کر کے کہا یار عجیب لوگ ہو تم، محمد بھی کہتے ہو اور برا بھلا بھی کہتے ہو، ایک بات کرو۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہی یہی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، لفظ ساتھ چھوڑ جائیں تعریف ختم نہ ہو، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائی ختم ہو جائے تعریف ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، عمریں بیت جائیں تعریف ختم نہ ہو، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو۔ کہا تم تو اہل زبان ہو، تم تو جانتے ہو کہ محمد کہتے ہی صاحب جمال کو ہیں، صاحب تعریف کو ہیں، صاحب حمد کو ہیں، اور تم یہ لفظ بھی بولتے ہو، عیب بھی لگاتے ہو۔ کوئی کہے کہ شہد میٹھا نہیں ہوتا، کوئی کہے گلاب خوبصورت نہیں ہوتا، چاند روشن نہیں ہوتا، تو عجیب بات ہے۔ یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو، ایک بات کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آج کے بعد محمد نہیں کہتے، آج کے بعد ہم مزمم کہہ لیا کریں گے، اور اپنے طور پہ انہوں نے نام مزمم رکھ لیا، اور مزمم کہہ کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے۔ تو حضور کی خدمت میں جب صحابی نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا، یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس کے خاکے تراش رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا۔ ہیرا کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کی عظمتوں کے ترانے زمانہ گاتا رہے گا۔ ابو ہریرہ بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد کو ڈالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ان کی مثل ممکن ہی نہیں ہے، وہ پیکر تراشا، وہ جمال دیا، وہ حسن دیا۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ آؤ میں تمہیں پیار کی کہانی سناؤں، حسن محمد کا قصیدہ پڑھو۔ آج اگر وہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار کر رہے ہیں تو میاں چنو کے اس کھلے میدان کے اندر ہزاروں لوگ جمع ہو کر کے حسن محمد کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، حضور کے نام کے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر کسی وادی میں تشریف لے گئے، کھلی چراگاہ تھی، وہاں اونٹ چر رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اس کے بخت کے حضور کو پسند آ گیا۔ آقا کریم نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ رکے ہیں تو ان کو کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟
انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ حضور نے پوچھا تو جی بیچتے ہیں۔ میرے شیخ نے کہا میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ جی بیچتے ہیں، کتنے کا بیچتے ہو؟ اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آیا ہوتا، مجھے تم اونٹ دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منظور ہوں۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور رسول مدینہ چل دی۔ جب تک حضور دکھائی دیتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے۔ جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یار جس کو تم نے اونٹ ادھار دیا ہے اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے۔ کسی کو نقد سودا آپ دیتے ہو تو اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر ادھار کسی کو دیتے ہو یا اسے جانتے ہوتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھتا ہے۔ تو کہا یار ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا، تم نے ضامن بھی نہیں لیا، کوئی چیز بھی اس نے گروی نہیں رکھی، تم جانتے بھی نہیں ہو، یار کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا ضحک یتلالع فی الجدر۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کے زلفوں کے پیچ و خم میں کھو کے رہ گیا۔ چوتھے نے کہا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے، جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق عدے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی نے لکھا کہ جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لثمن جمالکم لا یقدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں ضامنہ ہوں، مجھ سے قیمت لے لینے۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کاہے کی دے رہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آگے پوچھا اہل قافلہ کون ہے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ کھجوریں آپ کی ضیافت کے لیے حضور نے بھیجی اور یہ رہی آپ کی قیمت۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں لیں گے، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں بتاؤ وہ پیادہ رہتا کہاں ہے؟ امام زرقانی کہتے ہیں اس وفد کا جو سربراہ تھا اس کا نام طارق تھا، اس کو وفد طارق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سارا وفد جا کے مدینے پہنچ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ تو محبوب کو اللہ نے خوبصورتی ہی اتنی دی، جمال اتنا دیا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ اکبر، صورت بھی سونی، میرے محبوب کی سیرت بھی سونی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک دن کا محفل میلاد کیا ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دے، حق کے شکر پھر بھی ادا رہو۔ ہمارے بدن پہ اللہ کی قسم اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ فرانس کے گماشتوں نے سمجھا کیا تھا؟ ہماری جانیں حضور کے نام پہ قربان، ہماری نسلیں حضور کے نام پہ قربان، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے مال و متاع حضور کے نام پہ قربان۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
ان کے اتنے احسان ہیں ہمارے وجود پر. اگر حضور تشریف نہ لاتے آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہوتے؟ انسان تو بک رہا تھا منڈیوں میں. آج آپ منڈی مویشیوں میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جانوروں کے منہ کھول کھول کے دیکھے جاتے ہیں, ان کے دانت سے عمر کا اندازہ کیا جا سکے, کمر پہ تول کے دیکھی جاتی ہے. یہی انسانوں کی منڈیوں میں ہوتا تھا. کمر پہ سر پہ بوجھ لاد کر کے چلا کے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے, اس کی کتنی قیمت دینی ہے. یہ دنیا میں یوں انسان بکتا تھا, غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت. کس نے آ کے انسان کو آزادی دی؟ آپ نے علماء سے بارہا سنا نا, جب صہیبہ نے جا کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے, تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے. تو گویا صحن کائنات میں ابھی قدم آیا ہے, غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگے. پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے. قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو, کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو, روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو, کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو. ویسے ترغیب دی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کتنے غلام آزاد کیے. حضرت عثمان غنی ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. غلاموں کو آزادی ملنے لگی, اور آج دنیا کے اوپر غلامی کا وہ رنگ نہیں ہے. اور غلام جب تک موجود رہے ان کا حق بتایا, جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ, جو خود پہنتے انہیں پہناؤ. جبکہ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا ہے. تاریخ عرب پڑھی, آقا اس پر بھی کوڑے مارتا ہے کہ تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے, تو اوقات بھول رہا ہے, میرے اذن کے بغیر میرے جوتے کو تو نے چھوا کیوں. وہ غلام جو اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا. اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے معلوم ہے, جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. غلام ہوتا کیا, اس کی اوقات کیا ہوتی؟ غلام آقا کا جوتا نہ چھو سکے. اور میرے حضور معراج سے واپس آتے اور بلال حبشی کو بلا کے کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے, میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی. کیا خیال ہے, اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پر نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ غلام کی حیثیت دی اور غلام کو عزت کی مسند پہ بیٹھا دیا. فتح مکہ کے دن تاریخ پڑھو, حضور کا ردیف کون تھا؟ جب حضور جا رہے تھے فتح مکہ تو حضور کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بیٹھا تھا جو خوشی سے اچھلنا چاہتا تھا. حضور روکتے تھے. وہ کسی انصاری سردار کا جب بیٹا تھا, جواب نفی میں ملتا ہے. حضور کا اپنا نواسا تھا, جواب نفی میں ملتا ہے. کسی مہاجر سردار کا بیٹا تھا, جواب نفی میں ملتا ہے. اس فتح مکہ کے اہم دن حضور کا ردیف کون تھا؟ کون حضور کے ساتھ سواری میں بیٹھا تھا؟ تو جواب ملے گا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا, حضور کا منہ بولا بیٹا اور آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید تھے. میرے حضور نے فرمایا آج میں غلاموں کو عزت دینے آیا. ایک غلام کو یوں اپنے ساتھ بٹھایا اور دوسرے غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. بلال حبشی کو کہا یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھو, سارے کرشی نیچے ہیں, حبشی اوپر ہے. اللہ اکبر. اقبال بولا تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی. وہ عزت دی انسان کو. قرآن بتاتا ہے نا فذالک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. عملاً دھکے دیے جاتے تھے یتیم کو. میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا کہا, انا وقافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن یوں نیڑے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو کوئی کہے گا جو علی نسل سوسائٹی میں واقع ہے وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کہا شہر کے وسط میں جو گھر ہے, زندگی کی بنیادی سہولتیں جہاں قریب تر ہیں تو وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کہا نہیں جناب دور دیہات میں کھلے کھیتوں کے درمیان لہلہاتے سبزوں میں گھر اچھا ہے, تازہ آب و ہوا ملتی ہے. کسی نے کہا نہیں جناب ساحل کنارے گھر اچھا ہے. کسی نے کہا کسی پہاڑ کے دامن میں گھر مل جائے تو زندگی اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ وہاں دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن میرے حضور نے کہا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو. وہ چاہے 2 مرلے کا جھونپڑا ہو, وہ ککھوں کی کلی بھی ہو, وہ عزت والا گھر ہے. فرشتے بھی اس کو جھک جھک کے آسمان سے دیکھتے ہیں, وہاں سے نور اٹھتا ہے. کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہاں یتیم کو عزت کی مسند پہ بٹھایا جا رہا ہے. حضور کی مجلس لگی تھی, ہجوم عاشقاں تھا. ایک صحابی نے کہا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا, کئی دنوں سے مل نہیں رہا, آپ دعا کر دیجیے. قبل اس سے کہ ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کشادہ ہو جاتے. مجلس میں موجود ایک شخص جو پیچھے کھڑا تھا کہا حضور ابھی ابھی آیا ہے,
اس کے بیٹے کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، فلاں باغ کے قریب سے گزرا تھا، وہاں میں نے دیکھا اس کا بچہ کھیل رہا تھا۔ باپ نے سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے اور کئی دن سے ملا نہیں، تو اس نے دوڑ لگا دی، فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا۔ بہت جلدی ہے جی حضور، آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، آنکھیں ترس گئی، ممتا کی ماری ماں الگ پریشان ہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، میں چاہتا ہوں خود بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں کی گود تک ڈالوں اسے۔ فرمایا ضرور جاؤ، تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن میں تمہیں جو بلایا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ کہا جب باغ کنارے جاؤ، بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا پاؤ، اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کو نام سے پکارنا جو تم نے نام رکھا، گھر لے جانا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر دینا، لیکن وہاں اس کے نام سے بلانا۔ حضور جیسے آپ کا حکم، لیکن وجہ؟ فرمایا ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بھی کھیل رہا اور تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو اور تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تمہارے لہجے سے شہد ٹپک رہا ہوگا اور اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، اس لیے کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کرنا۔ یہ میرے حضور کا دیا ہوا تھی۔ لاؤ تو صحیح یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اتنا کوئی لحاظ رکھنے والا، لاؤ تو صحیح کوئی اتنا درد دل رکھنے والا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کا اظہار کرنے سے روک دیا، اسے اپنا شوہر نہ یاد آ جائے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کر دیا، بلکہ فرمایا اپنی گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو پانی زیادہ ڈال دو، شوربے کے ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کی خوشبو غریب کے بچوں تک نہ پہنچ پائے۔ بچے بچے ہیں، ضد کر بیٹھے، اور غریب ماں باپ ضد پوری نہ کر سکے تو ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین، یہ میرے حضور کا لایا ہوا دین۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ امیر آدمی بھلے سے آزمائش جو ہے وہ آسائش نہ چھوڑے، لیکن نمائش چھوڑ دے تو غریبوں کی جان اوکھی ہو سکتی۔ ہمیں تو یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ حج اور عمرے کی باتیں بھی اس طرح آ کے نہ کرو کہ غریب آدمیوں کے دل دکھیں اور وہ جا بھی نہ سکتے اور تڑپیں۔ تو ہمیں حج اور عمرے کی باتیں بھی غریبوں میں بیٹھ کے کرنے سے روک دیا گیا کہ وہاں بھی مناسب انداز سے بات کرو۔ ہماری شریعتوں میں یہ کہتی ہے، اور ہم لینڈ کروزروں کی باتیں غریبوں میں بیٹھ کے کریں، ہم اربوں کھربوں کی کہانیاں غریبوں میں بیٹھ کے کریں۔ خدا را لوگوں کے دل زخمی نہ کیجیے، یہ میرے حضور کا لایا ہوا دین ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں ایک رسم ہے، رسم بکھالا۔ جب ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو چار پائیوں پہ جہیز بکھیر کے خاتون کو کہتے ہیں جاؤ جا کے محلے کی عورتوں کو بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھو۔ دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کو دکھاتے پھرتے صرف داد وصول کرنے کے لیے۔ لوگ کہیں گے واہ سیٹھ صاحب نے، ملک صاحب نے، خان صاحب نے، چودھری صاحب نے کمال کر دی، تم نے بھی داد لے لی، لوگوں نے بھی دے دی۔ چوپالوں بیٹھکوں میں تبصرے بھی ہوئے، لیکن تم نے نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بڑھاپے کی وجہ سے روز اڈے سے واپس خالی آ جاتا ہے، اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا۔ وہ مزدور لینے والے لوگوں کی طرف لپک لپک کے جاتا، مجھے 10-20 روپے کم دے دینا، لیکن اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ روٹی والا ڈبہ لٹکا کے جب وہ خالی دوپہر کے وقت روز گھر پلٹتا ہے تو کوئی جانتا اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں؟ اور جن کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں، جن کا رشتہ کوئی مانگنے نہیں آتا اس غریب کا، وہ بیٹیاں گھر کی دہلیز میں بوڑھی ہو رہی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے۔ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹی بھی گئی۔ تم نے تو داد پا لی، لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگے اس کا مداوا کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ تو کہا یتیم کے سامنے اپنے بچے کے ساتھ بھی آپ اس انداز سے پیش نہ آئیں کہ اس کو اپنا باپ یاد آ جائے۔ یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ ظالموں، جس محبوب نے اس قدر پیار بانٹا، انسانیت کو انسانیت کا سبق دیا، یتیموں، لاچاروں، بیواؤں، دکھیوں کو اٹھا کر کے عزت کی مسجدوں پہ بٹھایا، کیا اس محبوب کا حق یہ تھا کہ خاکے تراشے جائیں؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہاری زندگیاں خاشاک ہو جائیں، تمہاری بربادی اور تباہی ہو، ابو لہب کی طرح تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے محمد کا نام کل بھی اونچا تھا، میرے مصطفیٰ کا نام آج بھی۔ ان کے ذکر کے غلغلے کبھی بھی مدھم نہیں ہوں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اس وقت امت کو
यगानगत की ज़रूरत है, इत्तिहाद की ज़रूरत है। उम्मत खड़ी हो पूरी कुव्वत के साथ, शरक से लेकर गरब तक, आफाक के एक गोशे के अंदर हुजूर के नाम का परचम उठाए और हुजूर की मोहब्बत का पैगाम लेकर के निकले। इकबाल ने कहा था मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरब ने। अब भी अगर हम अपनी सफ़ों को सीधा नहीं करते और आज भी हम जो है वो टुकड़ियों और ग्रोहों में बटे हुए लोग आज भी यगानगत की तरफ नहीं बढ़ते, तो कोई और वक्त क्या आएगा, किसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। उठिए कि हशर दोबारा नहीं होगा। आइए अपनी ज़िंदगी को मुरतब कीजिए, मुनज़्ज़म कीजिए, उम्मत बनने की कोशिश कीजिए, अपने अमल में निखार पैदा कीजिए। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े जनाब हम मुसलमान होते हैं। ये देखो मज़हब के खाने में इस्लाम लिखा है। आप फरमाया करते थे साहिब न किसी को पूछना पड़े न तुम्हें बताना पड़े, तुम्हारी वज़ाक़ता तर्ज़ ज़िंदगी अंदाज़ मुआशरत ऐसी होनी चाहिए, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग कहें वो देखो मुस्तफ़ा का ग़ुलाम आ रहा है। अपने रवैये इतने खूबसूरत करें, अपना तर्ज़ ज़िंदगी इतना अच्छा बनाएं। हुजूर से पूछा गया मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, नहीं बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुज़दिली भी हो जाए, बशरी तकाज़े भी तो हैं। फिर पूछा गया कि मोमिन बखील हो सकता है, नहीं सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुखल भी कर जाए। तीसरी बात मेरे हुजूर से पूछी गई, मोमिन झूठा हो सकता है, तो मैं झूठा नहीं हो सकता। ये तयशुदा बात है, हमारे वाक़या है, मोमिन हो झूठा हो ये नहीं हो सकता। मैं अपने अंदर उतर करके देखो मैं खड़ा कहाँ हूँ। मैं हुजूर का नाम तो लेता हूँ, क्या हुजूर का पैगाम भी मेरी रूह में उतरा हुआ है? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो हमें निज़ाम ज़िंदगी दिया वो भी हमारे मन में है? यार महबूब का हुक्म हो वो तो हुक्म है, उसके लिए तो जाने भी कुर्बान। आशिक तो महबूब की मंशा को पा लेते हैं, महबूब चाहते क्या है। मदीने की गली से हुजूर गुजरे तो एक ऐसा मकान बन रहा था जिस तरह के मकान की तामीर हुजूर पसंद नहीं करते थे। रुके पूछा ये किसका है? कहा फलां अंसारी से आदमी का। हुजूर गुजर के कुछ नहीं कहा तो किसी ने उसको बताया हुजूर गुजरे थे, तेरा मकान देखा था, चेहरे पे आसारे पसंदीदगी नहीं आए। उसने कुदाल पकड़ा और मकान ज़मीन के बराबर कर दिया। 2-4 दिन के बाद हुजूर फिर गुजरे तो देखा कि मलबे का ढेर पड़ा। वहाँ से बुलाओ, बुलाया गया। कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान देखा था और आज मलबे का ढेर देख रहा हूँ, क्या हुआ? मैंने गिरा दिया। हुजूर फरमाया क्यों? अर्ज़ की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं अपने पाँव से लेकर सर तक, अपने अकीके से लेकर वलीमे तक, घरेलू ज़िंदगी से लेकर अमूर सियासत तक देखूँ मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। मुहम्मद दी ज़ियारत मुहम्मद दे रंग विच ए ठगबाजियाँ जाने प्यारा मुहम्मद, चू बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद अज खजालत आप भी गर्दद वजूद, इश्क मी गोए के महबूब गैर सीनाए तू अज बुता मानंद दैर, तानदारी अज मुहम्मद रंगो बू बरजुबान खुद मयाला नामे हूँ, यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख न लो एक बारी। अपनी जिंदगियां उनकी मोहब्बतों के सांचे में ढाल दे, दूर से दिखाई दे हम हुजूर के गुलाम हैं, भाईचारों को फरोग दें, अपनी जिंदगियों को 5 गाना नमाज का खूकर बनाएं, पेशानी से कभी सजदा कज़ा न होने पाए, जब बंदा है तो बंदगी कज़ा क्यों हो। हुजूर बिलाल ने हबशी को कहते अरे ना या बिलाल, अजान का कहना होता बिलाल उठो हमारे दिल को राहत पहुंचा दो। और आज मैं और आप देखें कि हम खड़े कहाँ हैं। अल्लाह जल्ला शान हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों का वो जौहरे ताबदार नसीब करे जो ज़िंदगी के गोशे में रोशनी देता रहे, और हमारे रवैये, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी, हमारा अंदाज़ मुआशरत लोगों के लिए खैर खाई की ज़मानत बन जाए, मखलूक के लिए रहम बांटे, प्यार बांटे, मोहब्बतें बांटे, लोगों के लिए उल्फतों को फराहम करें और एक दूसरे के लिए नरम दिल हो जाएं और यगानगत और इत्तेहाद से आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल वो वक्त आने वाला है, सही अहादीस के अंदर इस्लाम की नशत सानिया और इमाम महदी जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो कहानियाँ बयान की गई हैं। आज कुफ़ार जो करना चाहते हैं कर रहे हैं, लेकिन वो वक्त आने वाला है पूरी कायनात में एक भी छत ऐसा नहीं होगा जहाँ मेरे मोहम्मद के नाम का झंडा नहीं होगा। शरक से गरब तक मेरे हुजूर के नाम के झंडे कायनात के एक एक गोशे पे होंगे, और एक वक्त ऐसा भी आएगा पूरी धरती पर शरक से लेकर गरब तक एक भी काफिर नहीं होगा, सबके लबों पे कलिमा मोहम्मद अरबी का होगा।
انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ گھڑیاں آنے والی ہیں اور حضور کے نام کے پھریرے لہراتے رہیں گے اور وہ اذکار کی خوشبو مہکتی رہے گی۔ میں اور آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے عقیدتوں کا اظہار جو کیا، میرے دل سے نکلتی ہوئی دعا ہے کہ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ہمارے محترم علامہ رفیق شاہ جمالی زیدہ مجدہو نے جس شوق سے، جس محبت سے، جس وارفتگی کے ساتھ آپ کو دعوت دی، بلایا، اور جس طرح مجھے بارہا انہوں نے اصرار کیا اور میں آنے پہ مجبور ہوا، مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بہاریں دے اور اپنی خاص بنائے، ہم سب کا مقصود کرے۔ آپ کا شہر آباد رہے، میرا وطن آباد رہے، عالم اسلام کو اللہ ایسا غلبہ دے کہ کوئی محبوب کی ناموس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ وآخر دعوانا